اللہ اکبر لائن لگانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھ جاؤ وہیں مانگو، نہ اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھو وہیں مانگو، اور جو مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ تو جب خدا نے اتنا دیا تو کیا کرو؟ سحری کھاؤ، افطار کرو، مالپوا کھاؤ، یہی کرے نا۔ خدا کہتے نہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، جب اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا وقار دیا ہے، تو سچی نیتوں سے اللہ سے دعا کرو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، زبان سچی ہو، دل پاک ہو۔ کیا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِهِ، خدا اس مہینے میں تمہیں روزہ رکھنے کی اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ روزہ بھوک کا نام تھوڑی ہے، روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے۔ تلاوت قرآن کرو، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے اس کو ربیع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ یہ۔ ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، محفلوں میں، امام باڑوں میں قرآن کی بہار آنا چاہیے۔ کوشش کریں ہماری مسجدیں تلاوت قرآن سے آباد رہیں، ہمارے گھر تلاوت قرآن سے منور رہیں، ہر جگہ ایک قرآن کا سلسلہ شروع ہو اور ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وقت نکالیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ روزہ رکھے سے بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے خدا سے قریب ہونے کا۔ اس کے غور کریں، اتنی عزت دینے کے بعد پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں آپ سے بات عرض کروں، اگر آپ کے ذمے ایک بہت بڑا لون ہو اور کروڑوں کا لون ہو، اور آج کے بعد جتنی بھی جائیداد ہے وہ لون دینے کے برابر نہ ہو، گھر بیچ دیں تب بھی نہیں ہوگا، جائیداد بیچ دیں تب بھی نہیں ہوگا، بچے آ جائیں تب بھی نہیں ہوگا، اور لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں لون ادا کرو، لون ادا کرو۔ اگر ایسے بڑے لون کے تعلق سے ایک آدمی آپ سے یہ کہے اگر تم ایک مہینے میرے کیا روزانہ صبح آ کر کے کام کرو میں تمہارے سارے لون ادا کر دوں گا، تو کیا آپ اس کو آپ ہلکا لیں گے یا اس کو آپ چاند سمجھیں گے؟ کہ تم ایک مہینے میرے کے آ کے کام کرو میں تمہارے کروڑ روپے کا لون ادا کر دوں گا، تو آپ شکر ادا کریں گے خالی صبح بھائی کھاتے پیتے رہیں گے؟ اس دعوت کو آپ اپنے لیے ایک توفیق سمجھیں گے، کوشش کریں گے اتنی بڑی سعادت مل کے کروڑوں کا لون ادا ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو زندگی بھر کے گناہیں جنہوں نے ہماری پیٹھ کو جھکا دیا ہے، خدا کہتا ہے ایک مہینے میری عبادت کرو میں ساری گناہوں کو بخش دوں گا، تو آدمی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا 200 کروڑ کا لون زیادہ ہے یہ ہماری زندگی کے گناہ ہیں؟ لون تو مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی مطالبہ نہ کر سکے، لیکن گناہیں تو ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی نا۔ دنیا کی سزائیں مجرم کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن گناہوں کی سزائیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔
کہ شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے جس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، دیکھو رمضان میں بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کر کے قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ اگر 12 گھنٹے کا 18 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں ہے، جب گرمی بمبئی میں 27، 28، 30، 32 تک پہنچتی ہے، تو قیامت کی وہ گرمی جس نے سورج آسمان سے سر پر کھڑا ہوگا، پیروں سے آگ برس رہی ہوگی، اس پیاس کے عالم میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر وہ ہم کو پیاس لگے گی، پانی مانگا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہاں ہم کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں میدان قیامت میں پیاسے نہ رہے تو اس دنیا میں کچھ غریبوں کی پیاس بجھائیں۔ اگر چاہتے ہیں میدان قیامت میں بھوکے نہ رہیں تو اس دنیا میں کچھ غریبوں کو سیراب کریں، تاکہ ہمیں میدان قیامت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ نکالو۔ کس پر؟ اپنے غریبوں پر، مسکینوں پر، یعنی اپنی جیب سے پیسہ نکالو، سہم امام خرچ نہ کرو۔ ہم بچا کے رکھے ہوئے سہم زادات رمضان میں تقسیم کریں گے، وہ تو ان کا حق ہے، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ سہم امام بچا کے رکھے ہوئے رمضان میں تقسیم کریں گے تو اللہ کے امام کا کام، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ پیسہ امام کا، حق سادات کا، حساب ہمارا؟ یہ تو عجب مسئلہ ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹ کسی اور کا ہو، نام کسی اور کے چلا جائے؟ اپنی جیب سے پیسہ نکالو، کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ ان کو اتنا دو کہ اس مبارک مہینے میں ان کو سحری اور افطار کی ضرورت نہ پڑے، اور دو تو عزت کے ساتھ دو۔ میں یہ بات بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید بری لگے، کہ آپ فقیروں کو دیں، مومنین کو دیں، لیکن ان کی عزت بچا کر کے دیں۔ یہ بعض لوگ جو اس طرح کا راشن بانٹتے وقت کسی مومن کی تصویر کھینچتے ہیں، اور واٹس ایپ پر جو تصویریں آتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کبھی آپ نے ان آنکھوں میں شرمندگی دیکھی ہے جو آپ کا راشن کا تھیلا لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ڈونر ہم سے تیار نہیں ہوتا، مسئلہ ہم نے اپنے کو اتنا ایماندار نہیں بنایا ہے کہ ڈونر ہم پر اعتماد کرے۔ 10,000 کا راشن قیمت رکھتا ہے، مومن کی نظر میں شرمندگی کی اتنی قیمت نہیں رکھتی۔ جو ایک عزت دار لیتے وقت اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے، یا خاتون کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، کیا اس عزت کی بھی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ خدا نہ کرے ہم پر یہ نوبت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور آنکھوں کی شرمندگی باقی نہ رہے۔ بانٹیے، جی کھول کے بانٹیے، لیکن عزت بچا کے بانٹیے، آبرو بچا کے بانٹیے۔ اہل بیت یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو راشن بانٹتے تھے تو دن میں نہیں بانٹتے تھے، جب رات تاریک ہو جاتی تھی اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو چپکے سے جا کے دروازوں پر رکھ کے چلے آتے تھے، اور کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ راشن کون دے کے گیا۔ جب امام کا انتقال ہوا تب پتہ چلا کہ رات میں راشن دینے والے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ عزت بچا کے رکھیے تاکہ میدان قیامت میں ہماری اور آپ کی عزت محفوظ رہے۔
اپنے کو اتنا معتبر بنائیے کہ ڈونر ہم پر آپ پر اعتماد کرے، وہ تصویروں پر اعتماد نہ کرے۔ وقروا کبارکم، بڑوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، چھوٹوں پر رحم کرو، وصلوا ارحامکم، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ رشتہ داروں کا خیال رکھا، ایسا نہیں کہ ہمارے دسترخوان پر تو بڑی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، ہمارا ایک رشتہ دار کسی گاؤں میں نمک پر افطار کر رہا ہے، ہمارے یہاں سحر کے بعد افطار کے بعد کھانا پھینکا جا رہا ہے، اور ہمارے رشتہ دار کے بچے آدھا پیٹ کھا کر ایک روزہ رکھ رہے ہیں۔ صلوا ارحامکم، رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرو۔ واحفظوا السنتکم، اپنی زبان کو بچا کے رکھو۔ یہ بڑی چیز ہے، روزے میں اس کو بچا کے رکھو۔ کہتے صاحب دوپہر ان سے ملنے نہ جائے گا، کیوں؟ کہ روزہ چڑھا ہے ان کو۔ روزہ کوئی بھوت ہے جو کسی پر چڑھ گیا کہ صاحب اس سے ملنے جانا ہے تو افطار کے 1 گھنٹے کے بعد جانا، ورنہ شام کو جاؤ گے روزہ چڑھا رہتا ہے۔ ایسا بولتا ہے خدا سے انتقام میں پڑا تو کیوں روزہ واجب کیا؟ رمضان نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغَضَّ مَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور دیکھو جن چیزوں کی دیکھنے کی اجازت دی اپنی نظروں کو اسے چھپا کے رکھو، اور کان سے وہ باتیں نہ سنو جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اور نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو، کیونکہ سب سے بہتر وقت دعاؤں کے قبولیت کے ہی ہے۔ لہذا جس وقت نماز پڑھ چکے ہوں اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کہا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے پہلی دعا یہ مانگے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلی دعا اپنے امام کی سلامتی کی دعا مانگے۔ ایک بزرگ نے ایک بات بیان کی ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ کشمیری کی یہ بات ہے، بڑی اہم بات اگر آپ تک پہنچ جائے۔ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی ایک بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی اتنی ناقدری کی ہے کہ ہم اچھے علماء کے وجود سے محروم ہو گئے، اور جہاں قدر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے ان شہروں کو آباد رکھتا ہے۔ آج ایران میں قدر ہو رہی ہے، جیسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، عراق میں قد ہو رہی، بڑے بڑے موجود ہیں۔ ہمارے کیا ناقدری کا شکار ہے، لہٰذا سب الٹے سیدھے ہمارے جیسے آڑے ترچھے لوگ آپ کو مل رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ جملہ فرماتے ہیں، آپ غور کریں اگر آپ تک پہنچ جائے کہ خدا تم کو چاہتا ہے، خدا تم کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا روزے دار کو بہت چاہتا ہے، اور خاص کر جس وقت روزے دار دن بھر کا روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتا ہے تو اللہ کو یہ وقت اس کو بہت پسند ہے۔ کہتے جب بچہ بھوکا ہوتا ہے اور ماں اس کو کھانا کھلانا چاہتی ہے اور منت کرتی میرے لال کھا لو، میرے لال کھا لو، میرے لال کھا لو، اور بچہ کہتا ہے میں کھاؤں گا جب مجھے آپ وہ چیز دیں گی، تو ماں بچے کی محبت میں وعدہ کرتی میں دوں گی تم جملہ کھا لو۔ تو جس طرح سے بچہ ناز کر کے اپنی مطالبہ پورا کر لیتا ہے، ہم افطار کے بعد خدا سے ناز کریں، خدا سے نخرہ کریں، پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے، یہ رزق تیرا ہے، میں تیرے حکم پر افطار کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت افطار کروں گا جب تو میری ایک دعا قبول کرے گا۔ خدا اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے گا، لقمہ ہاتھ میں ہو خرمہ ہاتھ میں، پروردگار میں تیرے رزق پر افطار کر رہا ہوں، دن بھر میں نے تیرے روزہ رکھا ہے، آج تیرے حکم افطار کر رہا ہوں، میں اس وقت یہ افطار کروں گا جب تم میرے امام کی ظہور کے وقت کو معین کر دے گا۔ لقمہ ہاتھ میں نے
پروردگار اس وقت تک دہن میں نہیں رکھوں گا جب تک تو میرے امام کے ظہور کا وقت معین نہیں کر دے گا۔ عجل لولیک الفرج، خدا مومن کو عزیز رکھتا ہے، خدا مومن کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ نہ معلوم کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے اور امام آ جائیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ پردگی کا مسئلہ، نہ معلوم کیا کیا مسئلوں سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، ہماری لڑکیاں جوجھ رہی ہیں، ہماری بچیاں جوجھ رہی ہیں۔ دعا کریں زہرا کا لال آئے، یہ سارے قصے تمام ہو جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت آپ افطار پر بیٹھے ہو، انا انزلنا پڑھیں، اللہم لک صمتو پڑھیں، اس کے بعد جب لقمہ دہن پروردگار میں اس وقت دہن میں رکھوں گا جب تو میرے امام کے ظہور کے وقت معین کر دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس پورے رمضان میں ہر نماز کے بعد پہلی دعا اللہم عجل لولیک الفرج، جب بھی نماز تمام پہلی دعا عجل لولیک الفرج۔ خداوند عالم اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر رہتا ہے، یجیبہم، جب اس سے مناجات کرتے ہیں خدا جواب دیتا ہے، جب اس کو پکارتے ہیں خدا لبیک کہتا ہے، جب سوال کرتے ہیں خدا عطا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کا فرماتا ہے ایھا الناس، تمہارے اعمال نے تمہارے وجود کو گروی کر کے رکھا ہے، مارگریٹ کر لیا ہے تمہارے گناہوں نے تمہارے وجود کو۔ اس قرض سے استغفار کے ذریعے اپنے بدن کو آزاد کرو۔ ہم نے نامحرموں کو دیکھا تو اس نامحرم کو دیکھنے نے ہماری آنکھوں کو گروی کر لیا۔ ہم نے غیبت کی تو غیبت نے ہماری زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ہم پیروں سے گناہوں کی جگہ پر گئے ہیں تو وہ جگہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے کہ دیکھو پوری طرح سے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہو، استغفار کرو تاکہ تمہارا ایک ایک عضو آزاد ہو جائے۔ اس کے فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گناہوں نے تمہاری پیٹھ کو سنگین کر دیا ہے، لمبے لمبے سجدے کرو تاکہ گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ فرماتے ہیں بزرگ کہ رمضان میں کم از کم طے کریں ایک سجدہ کچھ تو طولانی کریں، کسی وقت میں بیٹھ جائیں، سجدے میں چلے جائیں، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی سجدے میں پڑھیں، ایک تسبیح صلوات کے سجدے میں پڑھیں۔ جتنا آپ کا سجدہ لمبا ہوگا اتنا اللہ کی رحمتیں جھوم کے برسیں گے۔ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ نماز صبح کی تعقیبات کے بعد جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے وقت اٹھاتے تھے۔ ائمہ معصومین کے بعد اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک 1000 لوگوں کے لیے دعا نہیں کر لیتے تھے۔ یہ لمبے لمبے سجدے، چوتھے امام سجدہ کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ کوشش کریں اس مقدس مہینے میں لمبے سجدے کرنے کی، صلوات پڑھیں، استغفار پڑھیں، مومن کے لیے دعا کریں، عادت ڈالیں لمبے لمبے سجدے کی، پھر دیکھیں رحمت الہی جھوم کے برستی نہیں برستی۔ فرماتے ہیں خود دیکھو خدا بند عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اور خدا نے اتنی عزت کی قسم کھائی ہے وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں ڈالے گا۔ خدا نے قسم کھائی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں لمبے سجدے کرتے ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ خدا عزت کو اپنی قسم کو توڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھو کوئی بھی شخص میدان قیامت میں سختی سے تم کو نجات نہیں دلا سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم کوشش کریں
اپنے کو اللہ کے مہمانی کے لائق بنائے. آج کی رات آخری رات ہوگی، کل سیٹرڈے ہے، اس کے سنڈے کی انشاءاللہ پہلی رمضان ہو سکتی ہے. تو آج رات تھوڑا سا وقت نکال کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کے اتنا روئیں، پروردگار ہمیں اپنے مہینے کی مہمانی کے لائق بنا دے. امام وقت سے فریاد کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں. خدا کے یہاں کن فیکون کا مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ نہیں ہے. ایک لمحے کے تھوڑی سی لیے بیٹھ جائیں، پروردگار تیرا مہینہ آ گیا ہے، میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، گناہیں ہیں، خطائیں ہیں، فکریں ہیں، کس کو ستایا ہے، میں تیرے لائق نہیں ہوں. تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ، اپنی بزرگی کا واسطہ، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں کل تیرا مہمان ہو سکوں. ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور اللہ کے مہمان بننے کی تیاری کرے. پھر عرض کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اور افطار کے وقت سب سے پہلی دعا اپنے امام کے ظہور کی کریں. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. آپ ان کو یاد کریں گے، وہ آپ کو یاد کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.